الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام اسلامی میٹھے میٹھے بھائیوں کو میری طرف سے آج کا یہ بیان حاضر خدمت ہے۔ ہمارے پیارے آقا جسمانی طبیب بھی ہیں، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں 5 عورتیں حاضر ہوئیں جن کو منہ سے بدبو کی بیماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا چبا کر ان کو کھلایا، ان کے منہ کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ چنانچہ طبرانی شریف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلطان مدینہ نے فرمایا کہ معطر پسینہ کی خدمت اقدس میں حضرت عمیرہ بنت مسعود میں اپنی بہنوں کے حاضر ہوئیں۔ وہ 5 تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک گوشت کھاتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ گوشت اپنے مقدس منہ میں چبا کر دیا تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا چبایا۔ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی۔ حضور رافع بھی ہیں، نافع بھی ہیں، دافع بھی ہیں، شافع بھی ہیں، کیا کیا رحمت لائے ہیں یہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً سرکار مدینہ سلطان قلب حسینہ، معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل روحانی اور جسمانی طبیب ہیں۔ جس پر کرم فرما دیں اس کی کیسی خطرناک اور لا علاج بیماری ہو پل بھر میں دور ہو جائے۔ کاش ہم گناہ گاروں کے مریضوں پر بھی چشم شفا ہو جائے۔ گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے ہم کمینوں پر، خدا را کرم نور مجسم یا رسول اللہ۔ پسینہ مبارک کی شیشی بھر لی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک روز مکی داتا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے بہت پسینہ آیا کرتا تھا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرنے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں تاکہ میں بطور خوشبو استعمال کروں، کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست، خوشبو کے لیے مجھ کو سرکار مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ پاکیزہ دلہن کے لیے پاکیزہ خوشبو حضور نے عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، کچھ خوشبو عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی لے کر آ گیا۔ مدنی آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نورانی بازوؤں سے اس میں پسینہ مبارک ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا اسے لے جا اور بیٹی کو کہہ دینا کہ اسے لگا لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المتبعین خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ، پھر چاہے دلہن پھول، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ حضرت سیدنا ام عاصم فرماتی ہیں کہ سیدنا عتبہ کی زوجیت میں ہم 4 عورتیں تھیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوشش رہتی تھی خوشبو اپنے شوہر سے بڑھ جائے۔ حضرت عتبہ کا یہ حال تھا کہ وہ صرف اپنی داڑھی میں ایک عام تیل لگاتے، اس کے سوا کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ معطر پاکیزہ رہتے تھے۔ جب گھر سے نکلے تو لوگ کہتے کہ ہم نے اس خوشبو سے زیادہ نفیس خوشبو نہیں سونگھی جو عتبہ لگاتے ہیں۔ ام عاصم فرماتی ہیں میں نے ایک روز حضرت عتبہ سے عرض کی کہ ہم بہتر سے بہتر خوشبو لگانے کی کوشش کرتی ہیں مگر آپ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں پاتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے مدنی آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک بیماری لگ گئی تھی مجھے، اور پھر میں نے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور بیماری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے یعنی قمیض وغیرہ اتارنے کا حکم دیا، میں نے کپڑے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر جو میرا جسم تھا اس پہ اپنے نورانی دست مبارک سے پھونک ماری، پھر اپنے نورانی ہاتھ مبارک میری پیٹھ پر پھیرا اور پیٹ پر پھیرا۔ اس روز سے میرے پورے جسم میں یہ خوشبو مہکتی ہے۔ یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، ہر مہ بہار ہر سو سال گل، اور ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ اور بینی بینی خوشبو سے گلیاں بھی مہک جاتی ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ
رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمین نے ایک بار اپنے نورانی دست مبارک میرے چہرے پہ پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈ اور ایسی معطر ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کی شیشی یا صندوقچی سے نکلتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ہاں تشریف لے جاتے تو جسم مبارک خوشبو راستے میں پھیل جاتی ہے اور ہم سمجھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں جس راستے وہ سید البشر رہ گئی ساری زمین انبر بن کر۔ حضرت سیدنا جابر اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار سرور عبد قرار شفیع روز شمار جب مدینہ شریف کی کسی گلی سے گزرتے تو لوگ اس گلی سے خوشبو پا کر کہتے کہ اس گلی سے مدنی تاجدار کا گزر ہوا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کرام کو کس طرح حضور کی تلاش رہتی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے جب کوئی صحابی زیارت اقدس کے لیے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اگر سرکار کو کاشانہ اقدس میں نہ پاتے تو وہ راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگتے اس گزر راہ کے سبب اس راہ پہ پہنچ جاتے جہاں آپ کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے۔ اس طرح کی مدینہ کی گلیوں کی خوشبو یہ بتاتی کہ حضور یہاں سے گزر کر گئے ہیں، تو تمام صحابہ آپ کو ڈھونڈ لیتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے۔ محترم مدینہ کی گلیاں ہیں، آج بھی مدینہ کے در و دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں جس سے محبوں کے دماغ محبت معطر ہو جاتے ہیں۔ دیار حبیب کی بارش میں بھی بینی بینی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ تار مدینہ طیبہ کی مدح میں فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ کی خوشبو سے مدینہ طیبہ کی فضا مہک رہی ہے۔ مشک کافور اور عود کیا ہے، ان کی مانند تو وہاں کی کھجوریں ہی ایسی ہیں جن میں خوشبو ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے ہیں اور بغداد معلیٰ میں آپ کو مزار ہے جو علماء صاحب وجدان میں سے فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی خاک پائے میں خاص قسم خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں قطن نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی ایسی خوشبو کا ہونا عجائب اور غرائب میں سے ہے۔ میں مدینہ کی گلیوں پہ قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں آیا کہ سرکار عبد قرار ہم غریبوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے۔ ایک اور جگر کا ٹکڑا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گل سفید یعنی چنبیلی مبارک پسینے سے شب معراج پیدا ہوئی ہے، اور شب معراج کے علاوہ بہت سے گلے سرخ یعنی گلاب جبریل علیہ السلام کے پسینے سے پیدا ہوئے ہیں، اور پیلا پھول یعنی چمپا براق کے پسینے سے نیز مروی ہے کہ فرمایا معراج کی حوالے سے ہی تمام یہ پھول مارز وجود میں آئے ہیں۔ معراج سے واپسی پر میرے پسینہ پاک کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا ہوا، جو کوئی میری خوشبو سونگنا چاہے وہ گلاب کو سونگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب میرے پسینہ کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور اس نے گلاب کے پھول کو اگایا۔ عاشق حضور انور اور عاشقوں کے رہبر اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہی کی بو مایا ہے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ سرکار مدینہ کا پسینہ مبارک خوشبو کی تو کیا بات ہے، سرکار مدینہ کے غلاموں اور عاشقوں کے باوجود بھی معطر ہو جاتے۔ آج بھی جس گھر میں آقا کے قدم آ جائیں وہ گھر خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، وہ شاہ کی قبریں بھی معطر ہو جاتی ہیں۔ آج کا یہ بیان بہت خوبصورت ہے، حضور کے پسینہ مبارک پہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔